السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا اسحاق صاحب کا۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے اور اللہ تعالی کا یہ قدیم معمول ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں حکومتیں بنتی ہیں، پبلک کسی کو منتخب کرتی ہے، اگر وہ کام ٹھیک کرتا ہے تو پبلک چاہتی ہے کہ یہ باقی رہے، اگر وہ کام ٹھیک نہیں کرتا تو پبلک چاہتی ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ ایک سوچ غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ آپ اپنے گھر کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کارخانے کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے کوئی ملازم رکھنا چاہیں تو آپ بھی اس کو کسی امتحان سے گزاریں گے کہ اس کا امتحان لو، یہ کام صحیح کرتا ہے یا نہیں۔ اور عام طور سے ملازمتیں ٹیمپریری ہوتی ہیں، جب اطمینان ہو جاتا ہے اس کے کام پر تو پھر کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اب تم کام کر کے دکھلاؤ۔ جب اس معمولی دنیا کا یہ دستور ہے کہ کسی آدمی کو پرکھے بغیر اور اس کو امتحان سے گزارے بغیر اور اس پر کام کا بوجھ ڈالے بغیر اس کی ملازمت پرماننٹ نہیں ہوتی اور اس کا انتخاب نہیں ہوتا، تو بتاؤ جب اس حقیر دنیا کا یہ قانون ہے اور لوگوں کا یہ معمول ہے تو وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے، وہ دین جس پر ہمیشہ کی کامیابی کا مدار ہے، وہ دین جس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ دنیا کے تو دستور، طریقے اور قوانین روزانہ بدلتے ہیں، اللہ کے دین کا قانون بدلے گا نہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ وہ دنیا جس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، جب اس میں بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جب تک کام صحیح نہ کر کے دکھلاؤں میری ملازمت، میرا انتخاب مالک نہیں کرے گا، تو پھر وہ اللہ جس کو اپنا دین محبوب ہے وہ بغیر امتحان سے گزارے، بغیر پرکھے ہمیں اس کام کے لیے کیسے منتخب کر لے؟ یہ سوال ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے منتخب کرواؤ۔ اللہ تعالی اس کام کے کرنے والوں کو امتحان سے گزارتے ہیں اور بڑے سخت امتحان سے گزارتے ہیں، بڑے سخت امتحان سے گزارتے ہیں۔ حدیث میں ہے سب سے زیادہ سخت ابتلا میں اور امتحان میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء۔ پھر ان کے بعد جو نبیوں کے طریقوں پر چلیں گے، جو ان کے بعد نبیوں کے طریقوں پر چلیں گے، جو ان کے بعد نبیوں کے طریقوں پر چلیں گے، ہم ان کو سخت امتحان سے گزاریں گے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے انہیں ہم منتخب کر کے ان سے کام لیں گے، جو امتحان میں ناکام ہو جائیں گے انہیں ہم ہٹا دیں گے۔ سنیے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں حکم لا کر، کہ اللہ ان پر حکم لائیں گے۔ سنو غور سے کہ منتخب وہ لوگ کیے جاتے ہیں جو ہر حکم کو پورا کریں، اور وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ مالک کو تو کام لینا ہے، مالک کہے گا یہ بھی کرنا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا ہے، وہ کہے گا میں یہ تو کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ تو ایسے لوگ دنیا کے کام کے لیے منتخب نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ دین کے کام کے لیے کیسے منتخب ہو سکتے ہیں؟ سنو غور سے کہ ایسے لوگ تو دنیا کے کام کے بھی نہیں ہوتے، تو وہ دین کے کام کے لیے کیسے منتخب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہماری بات کو کتنا پورا کرنے والا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مدت کام میں ہو گئی تو منتخب ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ابلیس کو ایک مدت گزری عبادت میں ملائکہ کے ساتھ،
ایک مدت گزری، ایک مقام، ایک درجہ بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ حکم لائے، اس امتحان کے لیے حکم لائے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب تک کی اطاعت سے اور اب تک کی عبادت سے ماننے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. تو حکم لائے، حکم یہ لائے فرشتوں کے لیے کہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سنو غور سے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. میرا مقام، میرا درجہ، میری حیثیت تو ان سے اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ نئے ہیں، میں پرانا ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں. مٹی کے مزاج میں ظلمت ہے، میرے مزاج میں روشنی ہے. مٹی کے مزاج میں نیچے جانا ہے، میرے مزاج میں اوپر آنا ہے. ہاں، یہ ساری علتیں ہیں اندر. آج بھی یہی بات ہے کہ جو آدمی یہ علتیں سوچتا ہے نا، وہ خیر کے کام سے پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے کسی حکم کی علت نہ معلوم کرو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. کہ اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے. عبدیت اور غلام کا تو تقاضا یہی ہے کہ غلام تو غلام ہے، اس کو تو جو کہا جائے اسے کرنا ہے، اس کو غلام ہے. اس طرح بندہ بھی عبد ہے اور غلام ہے کہ جو حکم آئے اسے پورا کرے. تو اللہ رب العزت نے امتحان لیا، اس امتحان میں یہ فیل ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کیا. کہ اللہ کے حکم کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کیا ہے. میری حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو سجدہ نہ کروں. سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا، حکم ہے، سوائے ابلیس کے. تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ میرا مقام، میرے حیثیت کے خلاف حکم ہے. تو وہاں سے نکالا گیا، وہاں سے نکالا گیا، وہاں سے نکال لیا گیا. اور یہ اصولی بات ہے کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ دوسروں کو خیر سے روکنے میں رکاوٹ بنا کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھیو کہ خیر سے محروم ہو گیا تو دوسروں کو بھی خیر سے محروم کرے گا. یہ اس کا کام یہ ہوگا. تو اس نے قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری ذات، تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کروں گا. تو پہلا کام یہ کیا اس نے کہ ان سب کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو جنت سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے باپ کو جنت سے نکالو. یہ پہلا کام یہ کیا کہ ان کو جنت سے نکالو. ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، لہذا ان کو بھی میں یہاں نہیں چھوڑوں گا. یا تو اس نے بہت خیر خواہ بن کر مشورہ دیا، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور دیکھو میں نکالا گیا ہوں اور تم بھی نکالے جاؤ گے. میں نکالا گیا ہوں، تم بھی نکالے جاؤ گے. اگر یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت سے کھا لو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے اس لیے روکا تھا تاکہ تم یہاں ہمیشہ نہ رہ سکو. الٹا مشورہ دیا، الٹا مشورہ دیا. یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے. الٹا مشورہ دیا کہ نہیں، تم لوگوں کا مشورے کو مت دیکھو، اللہ کے امر کو دیکھو. یہ اللہ نے منع کر دیا ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ تمہارے لیے ہے، بس اس درخت سے مت کھانا. کیوں کہ اللہ کے یہاں کیوں کا سوال ہی نہیں ہے. کیوں تو وہ کرتے ہیں جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا، کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ سب کچھ کھاؤ اور رہو مزے سے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے یہ کہا کہ تمہیں اس کے کھانے اس لیے روکا گیا ہے
تاکہ تم یہاں ہمیشہ نہ رہ سکو، کھا لو گے اس میں سے تو ہمیشہ یہاں رہو گے۔ جی ہاں، یہ مشورہ دیا گیا حکم کے خلاف۔ میں ضرور بات کر رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کے کام سے پیر اکھڑتے ہیں اور اطاعت سے ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو مشورہ دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو مشورہ دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ سوچو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے راستے کا مجاہد وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو خیر خواہ نہیں سمجھتا، کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا۔ یہاں یہ غلطی ہوئی کہ آدم اور حوا ان دونوں نے شیطان کی اس بات کو پر عمل کر لیا اور دونوں نکال دیے گئے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تو نکل کر اڑ گیا شیطان، اور یہ نکل کر ڈر گئے۔ غلطی دونوں سے ہوئی، ایک غلطی کر کے ڈر گیا، ایک غلطی پر اڑ گیا۔ جو غلطی پر اڑ گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے گیا، اور جو غلطی کر کے ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں واپس لے لیا۔ کہ ہاں، جو غلطی کر کے ڈر جائے، اعتراف کرے غلطی کا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، یہ ہے آدم علیہ السلام کہ اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا اور تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ میں تو آج یہ کرنا تھا کہ امتحان اللہ کی طرف سے کہ ہم حکم لائیں گے تمہاری حیثیت کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ اب تک کے کام سے، اب تک کی عبادت سے، اب تک کی دعوت کی اس محنت سے ماننے کی استعداد کتنی پیدا ہوئی۔ دوسرا امتحان لائیں گے نبیوں پر کہ ان کے اپنے اچھے جذبے کے خلاف حکم لائیں گے، ان کے اچھے جذبے کے خلاف حکم لائیں گے کہ نبی کا جذبہ ہے۔ اولاد کا ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی چاہت ہوتی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ہماری امانت کی حفاظت کرے، یہی امانت کی حفاظت کرے کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی سے اولاد چاہتے ہیں۔ اللہ نے اولاد بھی دی، اولاد دی، پھر اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اولاد کو ذبح کرنے کا حکم کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو۔ یہ اللہ کیوں، آپ کیوں ذبح کرا رہے کہ معصوم بچے کو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا کہ نہیں؟ یہ سوال نہیں، یہ سوال نہیں کیا۔ ہم حکم لاویں گے تمہارے جذبے کے خلاف۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے جذبے کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف حکم پورا کر دو تو ہم تمہیں ضائع نہیں کریں گے، لیکن حکم پورا کرنے پر قبول کر لیں گے۔ بات اصل یہ تھی کہ تمہاری قبولیت کے لیے حکم لائے ہیں، تمہارے ضائع ہونے کے لیے نہ ہے حکم۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوں کیا تو ضائع ہو جائیں گے۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، ہاں کہ باپ کے حکم سے ذبح ہو، کہ نہیں، بلکہ بچے کو بھی اس بنیاد پر اٹھایا کہ تم اللہ کے نام پر اپنے ارادے سے ذبح ہو، اللہ کے حکم پر اپنے ارادے سے، ہاں میرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے
کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا ترى، اپنے بارے میں خود غور کرو۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ کو اللہ کا حکم ہے تو اپنے آپ کر دیجیے، کہ نہیں، آپ اپنے حکم سے کر دیجیے، آپ چاہیں تو چھوڑ دیں، آپ چاہیں تو ذبح کر دیں، نہیں، افعل ما تؤمر، کہ ابا جی آپ کو تو وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ بات کہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، یعنی تم اپنے ارادے سے ذبح ہو، میرے حکم سے نہیں۔ تم ارادے اپنے ارادے سے ذبح ہو، اگر تم ارادے سے ذبح ہونے والے ہو تو پھر تو تم آگے کام کرنے والے ہو۔ سنو غور سے، یہ نہیں کہ بھئی انہوں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ اس امتحان سے گزاریں گے کہ اپنے جذبے کو قربان کرو حکم پر، تو یہ جذبہ قربان ہوا حکم پر۔ کہیں صحابہ کا جذبہ ہے عمرہ کرنے کا حدیبیہ میں، تو حکم یہ آیا کہ واپس جاؤ، ہم دیکھیں ہماری بات کتنی مانتے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ نے فتح مبین دی، مکہ فتح ہوا ہے حدیبیہ سے، کہ یہ ماننے والے لوگ ہیں۔ جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم عمرہ چھوڑنے کا آ گیا کہ چلو واپس، جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم آیا کہ عمرہ چھوڑ کے چلو، کہ حکم ہے اللہ کا چلو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا صدقات کرتے تھے اور اعمال کرتے تھے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میں اس دن اپنی بات پر کیوں اڑ گیا تھا کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، حالانکہ عمرہ عبادت ہے، حالانکہ عمرہ عبادت ہے، کہ عمرہ عبادت ہے، مگر حکم ہی آیا کہ واپس چلو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر جمے ہوئے تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اعمال کیے، صدقات کیے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میں اپنی بات پر کیوں اڑ گیا تھا کہ عمرہ کریں گے، حالانکہ عمرہ کرنا عبادت ہے، لیکن حکم خلاف آیا اس کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بھی امتحان لیتے تھے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ہم سے تعلق زیادہ ہے یا اپنوں سے تعلق زیادہ ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے پورے مدینے میں۔ آپ نے ان کو منتخب کیا، انہیں پکڑا اور بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ اسی طرح، اور کچھ اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں، کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہوئی، کیا جرم کیا انہوں نے، کیا غلطی کی، کچھ نہیں، اور پکڑا ان صحابی کو جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، بلا کر فرمایا کہ یہاں آؤ، اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ وہ فوراً دوڑے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لینے جا رہا ہوں، آپ کا حکم ہے، میں تھوڑی پوچھوں گا آپ سے کہ کیا وجہ ہوئی۔ اگر میں آپ سے اپنے باپ کو قتل کرنے، اپنے باپ کا سر کاٹنے کی وجہ آپ سے معلوم کروں تو وجہ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سوچوں کہ یہ کام کرنا یا نہیں کرنا۔ حکم پورا کرنے والے وجہ نہیں معلوم کرتے، وجہ تو وہ معلوم کرتے ہیں جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا، کہ بھئی یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ کام کیوں ہو رہا۔ وہ تو وہ جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا وجہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے ایک گائے ذبح کر دو، تو انہوں نے کہا کہ کیوں اللہ یہ کام کیوں کروا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ سنو، کر دیتے تو آسان تھا، انہوں نے کہا اللہ کیوں کرا رہے ہیں، تو اللہ نے بھی مشکل کر دیا معاملے کو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ سوال نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں آیا، کہ اللہ رب
احکام دے کر اللہ رب العزت اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی دوڑے باپ کو قتل کرنے کے لیے، فرمایا یہاں آؤ، ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے اپنے باپ سے زیادہ ہے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ایسے ہی اللہ کے احکام آتے ہیں معمول کے بھی خلاف، کہ آپ اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، حکم آیا نماز میں کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو صحابہ فوراً پلٹ گئے آپ کے ساتھ ساتھ، فوراً پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ ظہر کی نماز میں حکم آیا، نماز کے دوران آپ فوراً پلٹ گئے، آپ اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ کہ ہم نے آپ کے رخ کو اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کی بات مانتا ہے، آپ کے ساتھ رخ بدل دیتا ہے، اور کون کہتا ہے نہیں جی ہم تو پہلے معمول پر رہیں گے، ہم رخ نہیں بدلیں گے، ہم تو پہلے معمول پر رہیں گے۔ نہیں، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے آپ کے قبلے کو اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ ساتھ رخ بدل کر آپ کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے قبلے پر باقی رہ کر آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ سنو، اس امتحان کے لیے ہم نے آپ کے قبلے کو بدلا ہے۔ اور کہا قرآن نے کہ وہ تو بے عقل احمق لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ان کے رخ کو کس نے بدل دیا، کیا ضرورت پیش آئی رخ بدلنے کی، کہ اللہ جانے، اللہ کی حکمت اللہ جانے، کہ اللہ کی حکمت اللہ جانے کہ حکم کیوں آیا، ہمارے ذمہ تو اطاعت کرنا ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہنے والے کہ ایسا حکم کیوں آیا اور رخ کیوں بدلا گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب احمق ہیں، بے عقل ہیں۔ اسی طرح قرآن میں سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں سے احمق اور بے عقل لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے رخ کو، قبلے کے رخ کو کس نے کیوں بدل دیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ لیکن جو اتباع کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، کہ وہ یہ سوال نہیں کریں گے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں اطاعت کی، اس کا مقصد اصل یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ ان ابتلاعات سے، کہ اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرواؤ ان ابتلاعات سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امتحان سے گزارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہمارے کام کی طرف آئے گا، آپ نے فرمایا کہ اس پر حالات اور پریشانیاں اور تنگی اور فقر و فاقہ اور بیماریاں اور ناگواریاں اس پانی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئیں گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ آپ دیکھو جو جھرنے چلتے ہیں پانی کے جھرنے، اوپر سے پانی نیچے کی طرف کتنی قوت سے آتا ہے، چٹانوں کو سرکا دیتا ہے، اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، چٹانیں سرک جاتی ہیں اس پانی سے۔ پانی کی قوت، پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے حالات اور ناگواریاں ان لوگوں پر آئیں گی جو ہمارے اس کام میں لگیں گے، اس دعوت کے کام کے ساتھ۔ یہ فرمایا انفرادی زندگی میں وہ مجاہدہ نہیں ہے جو اجتماعی زندگی میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اجتماعی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کہ اس راستے میں ناگواریاں بہت آئیں گی، اس راستے میں ناگواریاں بہت آئیں گی، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرواؤ، اس لیے کہ خیریں ان کو ملیں گی جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے۔ یہ خیر وہ پائیں گے جو ناگواریوں کو برداشت کریں گے۔ اس لیے اس کام میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے، بنیادی چیز صبر ہے۔ جی ہاں،
سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے. اور یہ کہ صبر کب تک؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. صبر کی کوئی مدت صبر کی نہیں ہے کہ ہمیں انہیں کب تک صبر کرنا ہے، انہیں کب تک صبر کرنا ہے. تو بیچارے بے عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حکومت کو صبر کرو 2 سال تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو اندھے لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو بیچارے ناواقف، اللہ کے ضابطوں سے ناواقف ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اتنا حکومت کو صبر کر لو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں نہیں، اس سے حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اور اللہ نے نبیوں کو صبر کا عادی بنایا. اللہ نے نبیوں کی تربیت صبر پر کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اتباع کرنے والوں کی تربیت صبر پر کی ہے. انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں تاکہ ان میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو. آپ دیکھیں، اونٹ نہیں چروائے، گھوڑے نہیں چروائے، کہ نہیں، صبر تو بکری پر کیا جاتا ہے. چرواہا کھڑا رہتا ہے انتظار میں، جب تک بکری چر رہی ہے یا کسی درخت سے کھا رہی ہے، انتظار میں کھڑا رہے گا. جی ہاں، اور مار بھی نہیں سکتا کہ اگر نہ چلے تو مارے اس کو، کہ یہ مارنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کو مارا جائے، اور اس پر بوجھ رکھا جائے، اس پہ سواری کی جائے، اس قابل بھی نہیں ہے. تاکہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی رعایا کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر چلنے میں ان کے اندر محبت اور شفقت اور نرمی، اور ان پر بوجھ ڈالنے کا مزاج نہ ہو، اور ان کا بوجھ اٹھاویں. آپ دیکھو گے چرواہے کو، جو بچہ چل نہیں پاتا اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، اٹھا کے چل رہا ساتھ. سب سے زیادہ مشقت کا کام بکریاں چرانا، سب سے زیادہ انتظار اور صبر کا کام ہے. تو دوستو، یہ تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کو جو بھی رائے ہو، آپ اپنے رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.